بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار ملال فرمایا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور ان کا شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا۔ تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا، اور اس موقع پر ان کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں میں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا۔ اور قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جو بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورۃ احراف میں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں سے حال پوچھو اس بستی کا کہ جو دریا کے کنارے پر تھی، اور جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، اور جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں اور ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتیں، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اور ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے تو نصیحت انہیں ہوتی تھی۔ ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اور اب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحابہ اہلیہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمان کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگ ڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ ناظرین، اس سے پہلے جتنے بھی
حکمران آئے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں آزمایا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور بڑا غرور و تکبر میں رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک ایسا عذاب نازل فرمایا کہ اس کی لاش آج بھی آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔